اے انسان، تو کتنا خوش قسمت ہے، قرآن پاک میں اللہ تم سے بات کرتا ہے۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے اور دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے۔ اگر تم کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو انسانوں سے نہیں، قرآن سے سیکھو۔ کون کہتا ہے سنورنے سے بڑھتی ہے خوبصورتی؟ دلوں میں چاہت ہو تو چہرے یوں ہی نکھر جاتے ہیں۔ ہماری دعاؤں کا یقین سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ سے کہنے لگے نا کہ میری ہر دعا قبول ہوگی، یقین مانیں واقعی قبول ہوگی۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ زبانیں بند ہونی ہے نہ منہ۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہیں کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ اپنے یہ بھی بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ زہریلے تعلقات کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ سانپوں سے حسن سلوک موت ہے۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم رہتے ہیں اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ یہ جو گزر رہا ہے یہ وقت نہیں، زندگی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کے لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ انہیں بھی عید مبارک جنہوں نے رابطہ چھوڑ دیا ہے۔ الفاظ صرف چبھتے ہیں، خاموشیاں مار دیتی ہیں۔ وہ کسی اور کو میسر ہے، میرا یہ صدمہ خدا جانتا ہے۔ ممکن ہے میرے کردار میں بہت سی خامیاں ہوں گی، پر شکر ہے کسی کے جذبات سے کھیلنے کا ہنر مجھ میں نہیں آیا۔ جو مخلص ہوں وہ بیوقوف تصور کیے جاتے ہیں۔ یہاں مطلب پرست لوگ عقل مند کہلاتے ہیں۔ عطائے یار بھی کوئی ٹھکراتا ہے بھلا، تیرے دیے ہوئے غم بھی سر آنکھوں پر۔ ہزاروں ملیں گے زندگی کے بھیڑ میں، جاؤ ہم سے بہتر ملے تو قسمت پر ناز کرنا۔ ہم بدلے نہیں مرشد، بس دنیا کو سمجھ گئے ہیں۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا نہیں جاتا۔ خاموشی ہر فضول بات کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ نفرت نہیں ہے کسی سے، بس اب کوئی اچھا نہیں لگتا۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جہاں اختلاف زیادہ ہو۔ کچھ یادیں، کچھ باتیں اور کچھ لوگ، افسوس کبھی بھلائے نہیں جا سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، منافق لوگوں کو کھو دینا بہترین جیت ہے۔ کسی کے لیے ہر وقت حاضر ہو کر تو دیکھو، قیمتی سے فالتو بننے میں وقت نہیں لگتا۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچا اور پرخلوص ہو تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کچھ حادثے خاموش کر دیتے ہیں، ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کا رنگ اتنا ہی نکھر کر آتا ہے۔ دل سے خوبصورت بنیں، شکل سے تو اللہ پاک نے سب کو خوبصورت بنایا ہے۔ وہ کسی اور کو میسر ہے، میرا یہ صدمہ خدا جانتا ہے۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ مولا علی نے فرمایا، دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور پھر کردار کی آزمائش تو تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ کتنے عجیب ہیں نا لوگ، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان اپنے آپ تو لڑ سکتا ہے لیکن اپنی قسمت سے نہیں لڑ سکتا۔ رشتے ان سے رکھو جو نبھانے کی اوقات رکھتے ہوں۔ بے قدرے لوگوں سے جذبات چھوڑ کر سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملتا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہ کا بھی بادشاہ ہے۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام ہی زندگی ہے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ میرا ہو جا مجھے اے یار مکمل کر دے، یا مجھے چھوڑ دے انکار مکمل کر دے، تو جو خوش ہے یہی بات کافی ہے مجھے، جیت یا مجھ سے میری ہار مکمل کر دے۔ کچھ پاس نہیں پھر بھی خزانہ تجھے دیتے ہیں، ملتا تو صحیح سارا زمانہ تجھے دیتے ہیں،
چلنے کے لیے راہ بناتے تیری خاطر، رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تجھے دیتے ہیں۔ بے شک اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ چھوڑ دو وضاحت مختصر کرتے ہیں، مجبوریاں تبھی آتی جب دل بھرتے ہیں۔ تم نے نصیب پہ چھوڑا مجھے، میں مقافات پہ بات ختم کرتی ہوں۔ کوئی میم سے مصروف ہے تو کوئی میم سے منتظر، یوں نہیں روتا کوئی، عشق اندر سے اجاڑ دیتا ہے۔ انا کہتی ہے روٹھنے والے کو جانے دو، کوئی اندر سے کہتا ہے منا لیتے تو کیا ہوتا، تمہارے پوچھنے سے نہ جی جاتے نہ مر جاتے، عادت تو رسم دنیا ہے، چلے آتے تو کیا ہوتا۔ بہت تکلیف میں ہے روح میری، دم توڑا ہے کسی خواہش نے دل میں۔ جب آپ کے الفاظ زیادہ اور اگلے کے لفظ کم ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ صرف آپ ہی بات کرنا چاہتے ہیں۔ رات کیا ڈھلی ستارے چلے گئے، غیروں سے کیا کہیں ہم جب اپنے ہی چلے گئے۔ جیت تو سکتے تھے ہم عشق کی بازی، پر تمہیں جتانے کے لیے ہم ہارنے چلے گئے۔ اب مجھے صرف ان سڑکوں میں دلچسپی ہے جو پرسکون جگہوں اور پرسکون لوگوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ مجھے انتظار ہے زندگی کے آخری پنوں کا، سنا ہے آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حسرتیں اور بھی ہیں، پر ہائے وہ شرِ مدینہ اور روضِ رسول۔ جب لوگوں کے پاس متبادل ہوں پھر انہیں کہاں فکر رہتی ہے کسی کے روٹھ جانے کی۔ کمال ہے کہ مجھے دیکھتی ہیں وہ آنکھیں، ملال یہ ہے کہ انہیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ ہم تو بس آپشنل تھے، چوائس تو کوئی اور تھی۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ مت پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو اسے تکلیف میں ہو۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ تمہاری اچھائیاں بھول جائیں گے۔ اگر یاد آنے کا کوئی میٹر ہوتا تو سب سے زیادہ بل ہمارا ہوتا۔ وہ غلاف کعبہ کا حسن، وہ زمزم کا پانی، وہ مدینے کی گلیاں، وہ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا، اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ جن نظروں میں ہم برے ہیں خدا ان نظروں کو بھی خیر کرے، آمین۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ مسکراتے رہیں، غم زندگی کا حصہ ہے۔ کامیابی کا سفر نماز اور قرآن کے بغیر ادھورا ہے۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کی بھی اختیار ہے۔ جتنے احسان ہیں اللہ کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ اپنے درد کو خدا سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔